اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پروردگار عالم کا کرم ہے اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے پھر ہمیں توفیق عطا کی اور میں آپ سے مخاطب ہوں، کافی عرصے بعد ہی صحیح، لیکن شکر ہے پروردگار کا کہ مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں آپ سے مخاطب ہو سکوں۔ میرا نام ہے زہرا علی اور آج جس کتاب کا ہم آغاز کرنے لگے ہیں، اس کتاب کا نام ہے کربلا سے پہلے کربلا کے بعد۔ یہ شائستہ زیدی صاحبہ کی تحریر ہے اور بہت خوبصورت الفاظ میں انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ انتساب میں تحریر کیا ہے کہ اسیران کربلا کے نام کہ جنہوں نے کربلا کی جنگ کوفہ اور شام کے درباروں میں فتح کی۔ اس کے بعد ہم پیج پلٹتے ہیں تو فہرست شروع ہو جاتی ہے اور تقریباً 1.5 صفحے تک کی یہ فہرست جاری ہے جس کو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ پیش لفظ، پہلا حصہ کربلا سے پہلے دعوت رسول سے دعوت حسین علیہ السلام تک، صبح انقلاب، حق و باطل کی کشمکش، حکومت اسلامی کا قیام، آئین جہاں بانی، آخری پیغامات اور تکمیل رسالت یعنی تکمیل دین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سن 11 ہجری سے 32 ہجری تک رحلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خلافت جناب امیر المومنین علیہ السلام تک، امام عادل، ولادت با سعادت سے جوانی تک یعنی ابن خیرتین، ملوکیت کا اسلام، محصولات، محافظین دین خدا، سفر شہادت، شہادت عظمیٰ۔ اس کے بعد دوسرا حصہ جس میں امام سجاد علیہ السلام بعد کربلا، قیدیوں کا قافلہ سالار، کوفے کا شہزادہ، سب سے افضل جہاد، کوفہ جاگتا ہے، بیداری کی لہر شہر شہر، امامت اور ملوکیت کا ٹکراؤ، آل رسول دربار یزید میں، امام حریت زندان شام میں، گلشن رسالت کے غنچے جو بن کھلے مرجھا گئے، وارث منبر، طاقت کی بے بسی، فاتحین کا قافلہ، ایک انقلاب پرور ادارہ، زیارت سرزمین کربلا، یثرب سے کربلا کے مسافر قریب ہیں۔ اس کے بعد تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے، اس کی ہیڈنگز ہیں طوفان ہلاکت اور سفینہ نوح۔ طوفان ہلاکت، ایک بیمار نے طاقت کا بھرم توڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر طوفان ہلاکت میں، عہد یزید میں، اللہ کا گھر طوفان ہلاکت کی زد میں، یزید کے بعد اسلامی تاریخ کا نیرو حجاج بن یوسف، خانہ خدا دوبارہ طوفان ہلاکت کی زد میں، اسلام اور بنو امیہ، دولت کی ظالمانہ تقسیم، فکری انحرافات خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، سفینہ نوح، امام زین العابدین علیہ السلام، سید الساجدین علیہ السلام خدا کے حضور، روٹیاں بانٹنے والا، محرر العبید یعنی غلام کو آزاد کرنے والا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین دشمنوں کے درمیان، دعا مومن کا ہتھیار ہے، صحیفہ کاملہ عہد با عہد، امام الکلام، حج بیت اللہ، رسالہ حقوق، عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے، کس کی جیت ہوئی۔ یہاں فہرست کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلے صفحے سے
پیش لفظ کا آغاز ہوتا ہے۔ سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کی ذات والا صفات کے متعلق کچھ لکھنا مجھ جیسی کم علم کے لیے یقیناً گستاخی ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے امام علیہ السلام سے اس جسارت کی معافی چاہوں گی، پھر انہی کے صدقے میں خدا سے یہ توفیق طلب کروں گی کہ جس طرح ان برگزیدہ ہستیوں کے ذکر کی محفلوں میں میری زبان کو گویائی عطا ہوئی، اسی طرح میرے قلم کو روانی عطا ہو۔ میں نے امام زین العابدین علیہ السلام کی سوانح حیات لکھنے کا کیوں ارادہ کیا، اس نقطے کی وضاحت کرنا چاہوں گی۔ ویسے تو تاریخ انسانی نے کسی بھی امام کو معرفت کا حق ادا نہیں کیا، پھر بھی سب سے زیادہ جو ائمہ طاہرین علیہم السلام ہماری جہالتوں کا شکار ہوئے اور جن کی حیات طیبہ پر لا علمی کے پردے پڑے ہوئے ہیں، وہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے بعد کے ائمہ طاہرین ہیں۔ ہمارے ذکر اور فکر کا مرکز محض جناب امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کے چند واقعات ہیں یا واقعہ کربلا، اور ان تذکروں کو بھی علم و معرفت کا ذریعہ بنانے کی بجائے روایت پرستی کی نظر کر دیا گیا ہے۔ ائمہ طاہرین علیہم السلام کے قتل اور قید و بند سے زیادہ بڑا ظلم یہ ہے کہ ہم نے روشنی کے ان میناروں سے کچھ رہنمائی حاصل نہیں کی۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد عموماً ہمارا نقطۂ نظر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہ امام یا امام حسین کا ماتم کرتے رہیں، یا دنیا سے الگ تھلگ خاموش عبادت گاہوں میں اپنے روز و شب بسر کرتے رہے، یا موقع آنے پر ان معجزات و کرامات کا اظہار فرماتے رہے جو خدا کی طرف سے انہیں عطا ہوئے، اور پھر ہم نے ان معجزات و کرامات کا ذکر کو اتنا بڑھایا کہ وہ ہمیں مافوق الفطرت اور دیو مالائی شخصیات نظر آنے لگے، اور ان کی اخلاقی عظمتوں اور علمی کارناموں کو ہم نے نظر انداز کر دیا۔ اس طرز فکر سے بڑے منفی نتائج مرتب ہوئے۔ اولاً جن شخصیات کو دنیا کی رہبری کے لیے بھیجا گیا تھا، ان کا ہم نے انسانوں کی دنیا اور انسانوں کے مسائل سے رشتہ توڑ دیا، اور ان کا پیرو ہونے کی وجہ سے جو ہم پہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی اس کا احساس ہم میں ختم ہو گیا، اسی لیے کہ جو مافوق الفطرت انسان ہو اس کا اتباع انسان کیسے کر سکتا ہے۔ ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمارا کام بس یہ ہے کہ ہم ان کی مدح و ستائش کریں، ان کے غم میں روئیں، اور بس اب ہم کچھ بھی کریں ہماری نجات یقینی ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام ہمارے نفس کا تزکیہ کرنے والے ہیں۔ ہم ان کی ذوات مقدسہ سے گناہوں کے لائسنس لینے شروع کر دیے، اور اپنے نفس کی تربیت کے سلسلے میں معاشرے کی اصلاح میں اور تاریخ کے دھاروں کو متعین کرنے میں اب ہمارا کوئی کردار باقی نہیں رہا۔ ائمہ طاہرین علیہم السلام کی محبت تاریخ اسلام میں ظلم و آمریت کے خلاف سب سے بڑی قوت رہی ہے، لیکن ہمارے طرز فکر نے اس محبت کو محض خود فریبی کا ذریعہ بنا دیا۔ یہاں چند سوال ناگزیر ہیں۔ اگر ائمہ طاہرین محض نمازیں پڑھتے تھے اور روتے تھے اور تارک الدنیا راہب تھے، تو پھر ان کے زمانے کے بادشاہ کیوں ان سے ہمیشہ خائف رہے؟ حکومتوں نے صرف ائمہ طاہرین کو ہی قید و قتل نہیں کیا، بلکہ ان کے چاہنے والے بھی بدترین مظالم کا شکار رہے اور جلادوں، قید خانوں، تلواروں اور کوڑوں کا نشان بنتے رہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ آخر ائمہ کرام اور ان کے اصحاب باوفا سے حکومتوں کو کون سے خطرات لاحق تھے؟ وہ حاکم جن کے پاس وسیع و عریض سلطنت، دولت، فوج، ہتھیاروں کی کوئی حد نہ ہو، جن کی فوجیں دنیا کو روندے ڈال رہی ہوں اور جن کے خزانوں میں دنیا کی دولت کھچی چلی آ رہی ہو، آخر وہ سب سے زیادہ خوفزدہ تھے تو چند ایسی شخصیات سے جو نہ جتھا بندی کرتی تھیں اور نہ سلطنت و حکومت حاصل کرنے کے لیے مادی ذرائع ان کے پاس نظر آتے ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت تک جو حکومت اور امامت میں کشمکش جاری رہی ہے، اس کا تجزیہ ضروری ہے۔
تاکہ تاریخ کے آئینے میں ہم اپنے آپ کو پہچان سکیں۔ دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ اس کشمکش نے تاریخ انسانی کو اور دین اسلام کو کیا عطا کیا؟ اگر یہ شخصیات نہ ہوتیں تو دین اسلام کی تاریخ کیا ہوتی؟ انہی سوالوں کی روشنی میں ہم اپنے امام علیہ السلام کی شخصیت کی انقلابی قوت اور تاریخ پر اور انسانوں کے فکر و شعور پر ان کے اثرات کا جائزہ لینا چاہیں گے۔ اس پیش لفظ کے بعد کتاب کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے، اور جب ہم پیج پلٹتے ہیں تو لکھا ہے پہلا حصہ یعنی کربلا سے پہلے، اور اس کے نیچے ہیڈنگ دی ہوئی ہے دعوت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعوت حسین علیہ السلام تک۔ یعنی اب تک پڑھ کے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ کتاب سیرت امام زین العابدین علیہ السلام پہ لکھی گئی ہے، اور کیا خوبصورت انداز سے اس کتاب کا آغاز کیا گیا کہ امام کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے دعوت رسول خدا سے، جو رسول نے سب سے پہلی دعوت دی تھی اسلام کی، وہاں سے آغاز کیا گیا۔ تو چلیے ہم مل کر اس خوبصورت کتاب کو پڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 15، صبح انقلاب۔ ائمہ طاہرین علیہم السلام کی شخصیات دین اسلام سے اس طرح مربوط ہیں کہ بغیر انقلاب اسلامی سے آگاہی حاصل کیے ہم ان ذوات مقدسہ کو بھی نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ یہ رسول خدا کی اولاد ہی نہیں بلکہ ان کے فلسفے اور فکر کے سچے نمائندے ہیں، اور ان کی تاریخ اسلام کی تاریخ ہے۔ اس وجہ سے امام زین العابدین علیہ السلام کی انقلابی شخصیت کا تذکرہ نہ آپ کے سن ولایت سے شروع ہوتا ہے، نہ واقعہ کربلا سے، بلکہ اس کی ابتدا اس وقت سے ہوتی ہے جب مکہ کے اس معاشرے میں جو بت پرستی، طبقاتی تضادات، قبائلی عصبیتوں اور ظلم و جہل کی تاریکیوں میں گھرا ہوا تھا، خدا کا آخری نبی لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر اٹھا۔ اس کلمے کے کیا معنی تھے؟ اولاً جس معاشرے میں لوگ مدتوں سے بتوں کو پوج رہے ہوں اور انہیں اپنی قسمتوں کا مالک سمجھتے ہوں، یہ آواز کہ اے لوگوں، یہ پتھر کے بت تو تمہارا کچھ بھی بنا یا بگاڑ نہیں سکتے، بہت زبردست بغاوت تھی، اس لیے کہ اندھی تقلید اور جہل کی حکومت میں غور و فکر کی دعوت دینے سے بڑا کوئی جرم ہوا نہیں کرتا۔ دوسری طرف یہ کلمہ پورے نظام کی تبدیلی کا پیغام تھا، انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر شعبے میں انقلاب لا رہا تھا۔ خدا نے ہر دور میں اپنے نمائندوں کے ذریعے جو پیغام ہدایت بھیجا، اب اس کی تکمیل قریب آ رہی تھی۔ ایک دفعہ پھر انسان کو یاد دلایا جا رہا تھا کہ سورہ حدید کی آیت نمبر 57 اور آیت نمبر 25، سورہ حدید سورہ نمبر 57 کی آیت نمبر 25، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بنیاد کے ساتھ کتاب و میزان دے کر تاکہ لوگ انصاف قائم کریں۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 90، اللہ وہ ہے جو تمہیں حکم دیتا ہے عدل و احسان کا اور قرابتوں کے احترام کا، اور تمہیں منع کرتا ہے فحشاء اور منکرات سے اور اپنی حدوں سے قدم باہر نکالنے سے۔ کبھی پیغام دیا، سورہ حجرات سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 13، اے لوگوں، اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں مختلف شعوب اور قبائل میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو شناخت کر سکو۔ اللہ کے نزدیک تو سب سے محترم وہ ہے جو متقی ہے۔ اور اس کلمے سے خانہ خدا میں سجے ہوئے بت ہی خطرے میں نہیں پڑ گئے تھے، بلکہ کچھ اور بھی سماجی بت اس کلمے کی زد میں تھے جو انسانوں کے دلوں میں سجے رہتے ہیں اور جن کی ہر دور میں پرستش ہوتی رہتی ہے۔ رنگ، نسل، قبیلہ، اقتدار اور دولت غرض کے ہر وہ قدر جو اس معاشرے میں وجہ عزت و افتخار تھی، اس کلمے نے سب کو مسترد کر دیا تھا اور اللہ کے بندے ہونے کے ناطے سب انسانوں کو برابر کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سماج کے ستائے ہوئے لوگ محروم، مظلوم، غلام اور مستضعفین
یاسر، سمیہ، عمار یاسر، بلال، مقداد، صہیب، خباب ابن ارت، سالم، سلیمان، ابو فکیہ، ابو ذر جوق در جوق اس عزت و وقار کے پیغام کو قبول کرنے لگے، اور مراعات یافتہ طبقہ یعنی پریولیجڈ کلاسز، اشراف، سرداران، قبائل، برسر اقتدار لوگ، عمرہ، ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف، ابو سفیان بن حرب، عتبہ بن ربی، شبی ابن ربی، نضر ابن حارث، ولید ابن مغیرہ، عاص ابن وائل، صفوان ابن امیہ، عقبہ ابن ابی معیط اپنی پوری قوت اور حمیت سے اس انقلاب کو کچلنے پر اتر آئے۔ یہ بات نہ تھی کہ اس طبقے کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پر کوئی اعتراض ہو، شاید وہ ہم سے زیادہ اچھی طرح آپ کی عظمت اور آپ کے فضائل کو پہچانتے تھے، صادق اور امین کہتے تھے، بہترین فیصلہ کرنے والا سمجھتے تھے، غرض آپ مکے کی محبوب ترین شخصیت تھے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ جس کا اتنا احترام ہو اس کے پیغام کی مخالفت کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وجہ دراصل یہی ہے کہ اس کلمے کے ساتھ جو سماجی تبدیلیاں آ رہی تھیں وہ یہ طبقہ ہرگز قبول کرنے پر تیار نہ تھا۔ غریب، محروم، غلام طبقے کے لوگ اب یہ سوچنے لگے تھے کہ وہ بھی اپنے آقاؤں کی طرح انسان ہیں، ان کی موت اور زندگی ان کے آقاؤں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ دھتکارے ہوئے لوگ حقوق، حریت، عزت و وقار کے خواب دیکھنے لگے تھے۔ اس کے علاوہ جو نظام اخلاق اس کلمے کا لازمی نتیجہ تھا، اس سے تمام مروجہ معیار خطرے میں پڑ گئے تھے۔ قتل و غارت گری، لوٹ مار اور ظلم و ستم جو قوت و عزت کا مظہر سمجھے جاتے تھے وہ برتری کا معیار تھے، ان کی کھلم کھلا مذمت ہونے لگی اور ان کا ارتکاب کرنے والے خدا کے غضب کے مستحق ٹھہرائے جانے لگے۔ ارباب اقتدار و جاہ و مقام کسی قیمت پر اس فکر سے سمجھوتا نہیں کر سکتے تھے کہ تقوی کی وجہ سے انسان صاحب عزت بنتا ہے، خواہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اور برے اعمال انسان کو ذلیل کر دیتے ہیں، خواہ وہ سردار قریش ہی کیوں نہ ہو۔ غرض اس کلمے کی پھیلی ہوئی طاقت کے آگے برسر اقتدار طبقات کو، طاقت و دولت کے خداؤں کو، سرداران قبائل کو اپنی عزت و وقار، مال و دولت، طاقت و اقتدار کے قصر گرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 18 پہ ہیڈنگ کا آغاز ہوتا ہے، حق و باطل کی کشمکش۔ باوجود تمام مخالفتوں کے خدا کے آخری رسول کی دعوت پھیلتی گئی اور مختلف گروہ آپ کے چاروں طرف اکٹھے ہوتے چلے گئے۔ ان میں وہ لوگ تھے جو غور و فکر کرتے تھے اور بتوں کی پرستش کو ان کے شعور نے کبھی قبول نہیں کیا تھا۔ ان میں نمایاں شخصیات حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت ختیجہ طاہرہ کی تھی سلام اللہ علیہا۔ وہ لوگ بھی تھے جو بد اخلاقیوں، فسق و فجور اور ظلم و ستم سے فطرتاً متنفر تھے، اور بہت اہم طبقہ ان لوگوں کا تھا جو طبقاتی تضادات کا شکار تھے اور مستضعفین تھے کہ طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس طبقے نے اسلام لانے کے جرم میں سرداران مکہ کے ہاتھوں ناقابل تصور اور ناقابل بیان مصائب برداشت کیے۔ ان لوگوں کو آگ میں جلایا جاتا تھا، گرم لوہے کی سلاخوں سے جسم داغے جاتے، کوڑے برسائے جاتے، سنانیں چبوئی جاتی تھیں، پانی کے حوضوں میں ڈبکیاں دی جاتی تھیں، بھاری پتھر سینے پر رکھ کر صحرا کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں جلتی ہوئی ریت پر چھوڑ دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر شہید ہو گئے۔ حضرت سمیہ تاریخ اسلام میں پہلی شہیدہ خاتون تھیں، حضرت یاسر دوسرے، اور اس خاندان کے لیے جناب رسالت مآب نے فرمایا، اے آل یاسر، جنت تمہاری منتظر ہے۔ جناب عمار یاسر انہی شہدائے راہ حق کے فرزند ہیں۔ سن 5 بعثت میں مسلمانوں کے پہلے گروہ نے حبش کی طرف ہجرت کی۔ عمر عاص اور عبداللہ ابن ربی وہاں بھی مخالفت کو جا پہنچے، لیکن حضرت جعفر ابن ابی طالب کی تقریر سے نجاشی بادشاہ حبش اتنا متاثر ہوا کہ ان لوگوں کو ناکام لوٹنا پڑا۔ سن 7 بعثت میں کفار مکہ نے یہ تدبیر کی کہ آپ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے خاندان کا مقاطعہ کر دیا جائے۔
نہ ان سے لین دین کیا جائے، نہ رشتہ داری قائم کی جائے۔ کفار کے اس رویے کی وجہ سے حضور کے اقربا کو ہر وقت جان کا خطرہ لاحق رہتا تھا۔ 3 سال سن 10 بعثت تک حضور کا خاندان، بوڑھے، بچے، خواتین ایک تنگ گھاٹی شیب ابی طالب میں بند رہے، جہاں بعض اوقات درختوں کے پتے اور سوکھا چمڑا تک کھا کر وقت گزارنا پڑا۔ سن بعثت 10 میں یہ محاصرہ ختم ہوا اور اسی سال قید اور فاقوں کی مصیبت سے تھک کر حضرت ابو طالب علیہ السلام اور جناب ختیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے انتقال فرمایا، اور یوں مبلغ اسلام کی 2 بہت بڑی پناہ گاہیں ختم ہو گئیں۔ آپ نے اس سال کو عام الحزن یا سال حزن قرار دیا، یعنی غموں کا سال۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ وہاں لوگوں نے آپ پر بہت ظلم کیا اور آپ لہو لہان مکہ تشریف لے آئے۔ سن 10 بعثت میں ہی میں انقلاب اسلامی ایک تاریخ ساز موڑ پر آ گیا۔ یہ وقت وہ ہے کہ جب یثرب کے 6 افراد جو حج کے لیے مکہ آئے تھے، حضور کی خدمت میں پہنچ کر مشرف با اسلام ہوئے، اور گویا اب انقلاب نے سرحدوں سے باہر نکلنا شروع کر دیا۔ اگلے سال حج کے موقع پر 12 اہل یثرب آپ کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی، اور یہ واقعہ بیعت عقبہ اولیٰ کہلاتا ہے۔ سن 12 بعثت میں مزید 72 افراد آپ کی خدمت میں پہنچے اور آپ کو یثرب آنے کی دعوت دی۔ آہستہ آہستہ مسلمانوں نے یثرب کی طرف ہجرت کرنی شروع کر دی، اور کفار یہ دیکھ کر کہ انقلاب کی روشنی یثرب میں پھیلتی جا رہی ہے اور مسلمان مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، اور بھی ظلم پر اتر آئے۔ بالآخر ایک شب دار ندوہ میں جمع ہو کر خدا کے رسول کو قتل کرنے کے منصوبے بننے لگے، اور خدا کی طرف سے آپ کو ہدایت کی گئی کہ آپ مکہ سے ہجرت فرما جائیں۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ہدایت کی کہ وہ اس رات آپ کے بستر پر آپ کی چادر اوڑھ کر سو جائیں، تاکہ آپ کے گھر کا محاصرہ کرنے والے یہ سمجھیں کہ آپ اپنے گھر میں ہی موجود ہیں۔ حضرت علی نے حضور سے بس یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس طرح سے آپ کی زندگی محفوظ رہے گی؟ اور جب آپ کو یقین ہو گیا کہ اس طرح حضور بحفاظت قاتلوں کے محاصرے سے نکل جائیں گے، تو آپ مطمئن قلب کے ساتھ بستر رسول پر ساری رات سوتے رہے۔ ابو طالب کے فرزند کے لیے فداکاری کا یہ پہلا تجربہ نہیں تھا۔ لگاتار 3 سال تک شیب ابی طالب میں رات کے پہلے حصے میں حضور جس جگہ سوتے، آدھی رات کے بعد حضرت ابو طالب وہ جگہ بدل دیتے اور حضور کے بستر پر اپنے کسی فرزند کو سلا دیتے، تاکہ اگر کفار کو پتہ چل گیا کہ آپ کہاں سو رہے ہیں اور وہ موقع پا کر حملہ کر دیں، تو ابو طالب کا کوئی فرزند فدیہ ہو جائے اور اللہ کا رسول محفوظ رہے۔ غرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے اندھیروں میں ایک روشن مستقبل کی طرف سفر فرما گئے۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم اس کتاب کے اس پہلے حصے کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس سے آگے جو ہم آپ کے سامنے ریڈ کریں گے وہ پارٹ نمبر 2 ہوگا، اور یہاں تک 20 صفحے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کتاب کے۔ انشاءاللہ 21ویں صفحے سے ہم پارٹ 2 کا آغاز کریں گے، اور جس کی ہیڈنگ ہے حکومت اسلامی کا قیام۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، بصیرت عطا کرے، اور ہم سب عمل کی منزل پہ پروردگار عالم کی خوشنودی کو حاصل کر سکیں، اور ہم سب کی توفیقات میں پروردگار اضافہ فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔